شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، بندوں میں کون یعنی کس عمل کا کرنے والا سب سے افضل ہے، اور قیامت میں کس کو اللہ کے ہاں زیادہ بلند درجہ ملنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے بندے اور زیادہ یاد کرنے والی بندیاں، یعنی افضلیت اور قیامت میں درجہ کی بلندی انہی کے لیے ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا ان لوگوں کا درجہ اس بندے سے بھی اونچا ہے جو سربقف ہو کر راہ خدا میں جہاد کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی بندہ نے اس طرح جہاد میں جاں بازی کی کہ دشمنان حق، کفار و مشرکین کی صفوں میں گھس کر تلوار چلائی، یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی اور وہ دشمنوں کے ہاتھوں سے زخمی ہو کر خون میں شرابور ہو گیا، جب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ درجہ میں اس سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، آدمیوں میں کون بہتر ہے، یعنی کس قسم کے آدمیوں کا انجام زیادہ اچھا ہونے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اعمال میں کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم دنیا کو خیر بات کہو اور اس وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ تشریح: پہلے سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اچھے اعمال کے ساتھ عمر جتنی زیادہ ہوگی بندہ اتنی ہی ترقی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت کا اسی قدر زیادہ مستحق ہوگا۔ دوسرے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھا عمل یہ بتایا کہ مرتے دم تک اور خاص کر آخری وقت بندہ اللہ کے ذکر سے رطب اللسان ہو، یعنی اس کی زبان پر ذوق و لذت کے ساتھ اللہ کا نام ہو۔ بلا شبہ یہ عمل اور یہ حال بڑا ہی عزیز اور قیمتی ہے، اور جو بندہ اس کی قدر جانتا ہو وہ سب کچھ دے کے بھی اس کو لینے کے لیے خوشی سے آمادہ ہوگا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ بات اسی بندے کو نصیب ہوگی جو زندگی میں اللہ کے ذکر سے خاص مناسبت پیدا کر لے اور ذکر اللہ اس کی روح کی غذا بن جائے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔